مجھے لگتا نہیں کہ کوئی اثر ہوگا، اس لیے کہ اگر اثر ہوتا تو لاہور ہائی کورٹ کے اگر چیف جسٹس بات کر رہے ہیں، سپریم کورٹ اتنے عرصے سے کہہ رہی ہے، سب چیزیں چھوڑیں، ایک آدمی 1 مہینے سے غائب ہے، اس کے بارے میں یہ تو کہا جاتا ہے وفاقی وزراء کی طرف سے کہ جی وہ صحافی نہیں ہے، وہ سیاسی. بھائی چھوڑ دیں، اگر فرض کریں آپ کی بات میں مان بھی لوں کہ وہ صحافی نہیں ہے، تو کیا کوئی سیاسی کارکن اگر غائب ہو جائے وہ ٹھیک ہے کیا؟ کوئی ایک عام پاکستانی اگر غائب ہے 1 مہینے سے، تو آپ تلاش تو کریں، مجھے بتائیں کوئی ٹیم کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے اس کی تلاش میں، کوئی انویسٹیگیشن ٹیم کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے کہ اس کو سرچ کریں کہ کدھر ہے، اس کا موبائل سرچ کریں، اس کو دیکھیں، ان کی فیملی سے معلوم کریں، معلومات کریں. کوئی ٹیم کا کانسٹیٹیوٹ نہ ہونا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نہیں ہے حکومت انٹرسٹڈ عمران ریاض خان کو بازیاب. یہ جو مسنگ پرسنز کے کیسز ہیں، ہم ان کیسز کو بہت لائٹلی لیتے ہیں. اکثر ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی غائب ہے اور پھر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے تو وہ گھر پہنچ جاتا ہے اور وہیں اس کا کیس ختم کر دیا جاتا ہے. ذرا اس سے جا کے کوئی پوچھے تو کہ اسے لے کے کون گیا تھا، اس پر گزری کیا، چاہے آپ کو 1 گھنٹے کے لیے لے کے جایا جائے، آپ کو 1 دن کے لیے لے کے جایا جائے، آپ کو 1 ہفتے کے لیے لے کے جایا جائے یا مہینوں لے کے جایا جائے. یہ ہمارے یہاں بہت سے کچھ جرنلسٹوں کے ساتھ ہوا. وہ جیو کا ایک کورسپونڈنٹ تھا، اس نے جب مریم نواز صاحبہ کا واقعہ ہوا تھا تو اس نے وہ فوٹیج جو ہے وہ کہیں سے حاصل کر لی تھی جس میں آئی جی سندھ کو لے کے جا رہے تھے. اس کی بنیاد پر اس کو اٹھا لیا گیا. وہ گھر سے نکلا تھا کچھ دہی وہی لینے، بریڈ بٹر لینے، اس کو اٹھا کے لے گئے. 2 دن تک گھماتے رہے، کہیں رکھا ہوگا اور پھر چھوڑ دیا. کسی نے پوچھا کہ کون لے کے گیا تھا، کیوں لے کے گیا تھا اور کس قانون کے تحت لے کے گیا تھا. اسی طرح بلوچستان کے لوگ دیکھ لیں، اسی طرح آپ کراچی کے بہت سے لڑکے آج بھی غائب ہیں، اسی طرح آپ رولر سندھ میں بہت سے سیاسی جماعتوں کے اور قوم پرست جماعتوں کے لوگ غائب ہیں. چیز یہ ہے کہ کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ اس کو گرفتار کریں، اس کو عدالت میں مقدمہ چلائیں اور سزا دیں. یہ جو غائب کر کے چاہے آپ ٹارچر کریں، کیونکہ غائب کر کے آپ صرف بیٹھا بھی دیں تو وہی ٹارچر ہوتا ہے، اس کا کوئی نہیں پوچھتا. اب آپ ارشد شریف کا کیس دیکھ لیں. ارشد شریف میں 2 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیشن کی ایک رپورٹ ہے نا، کمپیکٹ رپورٹ ہے، اس کی بنا پہ کیس کو آگے بڑھنا چاہیے تھا. اس کے بعد سپریم کورٹ نے ایک جے آئی ٹی بنا دی. کیوں؟ اور پھر وہ جے آئی ٹی کیا کر رہی ہے، اس کی کیا پروگریس رپورٹ ہے؟ تو ہمارے یہاں چیزوں کو ڈیلے کرنے کا سسٹم موجود ہے. جے آئی ٹی بلائے نا، جب جے آئی ٹی نے کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے، ہوتا کیا ہے جے آئی ٹی میں؟ جے آئی ٹی میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایون اشتہار دیتے ہیں کہ اگر اس کیس کے متعلق کسی کے پاس کوئی بھی کیس ہو، اس کیس کے متعلق آپ کے پاس کوئی شواہد ہوں کسی طریقے سے، جس طرح کوئی آدمی ڈس اپیئر ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، تو آپ جو ہے وہ رابطہ کریں. اب اگر ایک آدمی کہہ رہا ہے اور ایک ظاہر ہے فارمر ایم این اے ہیں، منسٹر رہے ہیں، امپورٹنٹ پولیٹیکل فگر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایویڈنس ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بلائیں تو میں سارا کھول کے رکھ دوں گا، سارے چیزیں مجھے نہیں پتا وہ کس حد تک ان کے پاس چیزیں ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی پبلک ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہے اور اس کے بعد جے آئی ٹی اس کو نہیں بلاتی، تو اس کا مطلب ہے معاملہ کہیں گڑبڑ ہے. لیکن جے آئی ٹی کو ہم ڈائریکشن نہیں دے سکتے. پاناما میں بھی تو جے آئی ٹی بنی تھی، اس کے اوپر ایک جج بٹھایا گیا تھا نا، ٹو لک آفٹر. تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا یہ چیز؟ نہیں، میں مطمئن نہیں ہوں. میرا خیال ہے جرنلسٹ یونین نے وہ رول نہیں پلے کیا جو انہیں پلے کرنا چاہیے تھا. کسی آدمی سے آپ کے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، اس کے ویوز سے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں، سب کے ہی ہوتے ہیں ڈفرینس ویو. لیکن اس وقت ایک شخص جو میڈیا سے وابستہ تھا، اس کی چھوڑ دیں، وہ میڈیا میں اپنی ہو سکتا ہے اس کی اپنی ایفیلیشن وغیرہ کو چھوڑ دیں.
اس کے بارے میں یہ تو پتہ ہو وہ زندہ ہے کہاں ہے, کوئی تو چیز انفارمیشن دی جائے. ہم اس چیز کو میرے نقطۂ نظر سے تو ریاست اور حکومت اس چیز کو سنجیدہ لے ہی نہیں رہی. مطلب دے ڈیم کیئر, ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے, یہ ایٹیٹیوڈ ہے بھائی, ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. تو مجھے وہ نہیں, اگر اس کے اوپر واقعی اس کو جس وجہ سے اگر آپ نے کسی نے پکڑا ہے اگر, اور اس کا ہو سکتا ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی ان کے پاس مشکل آئے, اس کو پیش کریں, اس کو کورٹ میں پیش کریں, اس کو سزا دلوائیں. ایٹ لیسٹ ریلیف وہی ملتا ہے نا آدمی کو. چلیں تو آپ نے ایٹ لیسٹ کورٹ میں پیش ہونے سے یہ ہوتا ہے, یا جیل میں جانے سے, یا کسٹڈی شو کرنے سے کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ اس کی فیملی کو یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ ایک شخص زندہ ہے. آج جو ٹراما ہے اس کی وائف اور اس کے بچوں کا اور اس کی فیملی کا, کہ دے ڈونٹ نو ویدر ہی از الائیو اور ڈیڈ. اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے. وہ پاکستان میں ہے, اگر زندہ ہے تو پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر ہے, کچھ تو بتائیں, کوئی تو انفارمیشن دیں. کس چیز کا نام ہے ریاست. عمران ریاض خان صاحب کے والے سے بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس ہے, تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو بھی آپ تلاش کر کے ہمیں بتائیں اگلی سماعت. تو اس کا مطلب اب اس کو اس طرح لیا جائے گا کہ جو کارروائیاں ہیں, گرفتاریاں اور تحقیق اور تفتیش اور تمام جو معاملات ہیں, اب یہ مزید تیز اس لیے ہوں گے کہ عدالت سے جو ایک سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک پلی لے کے گئے تھے یہ ساری شخصیات, تو عدالت نے اس میں انسانی حقوق کے حوالے سے اور باقی معاملات کو کہ یہ وہ سارا کچھ ہوا, لیکن اس میں انہوں نے وہ کاروائی اسی طرح سے جاری رہے گی بلکہ تیز ہو جائے گی. اور تیز اس لیے ہو جائے گی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس کو جو ہے وہ کہا ہے کہ اس میں آپ ان چیزوں کو یقین دہانی بنائیں. ایک جج صاحب نے کہا کہ فل کورٹ ہونا چاہیے, ہو سکتا ہے فل کورٹ بنے, کیسے ہو کیا ہو, لیکن یہ جولائی کے آخر تک چلا گیا معاملہ. یہ تقریباً ایک ماہ, آج تقریباً ایک ماہ کے بعد اس کی اگلی سماعت ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس دوران گرفتاریاں اور اس دوران جو ہے وہ مقدمات کا قیام اور اس دوران جو ہے وہ بہت کچھ. اور اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یعنی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا, میں دوبارہ دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ میں ویسے بھی میں اوریجنل جس فیلڈ سے ہوں تو وہ میڈیکل میں بھی دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ہمیں مرہم بھی رکھنی پڑتی ہے اور ہمیں چیرا بھی لگانا پڑتا ہے, انسیجن بھی دینا پڑتا ہے. اور میں آپ کو اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں کہ میں جب یعنی فرسٹ ایئر میں تو ہوتا ہے نا ایٹمی میں آپ نے ڈیڈ باڈیز دیکھ لیں اور یہ ہوا تو وہ بھی بڑا مشکل, لیکن اصل مرحلہ آتا ہے جب آپ مارچری میں جو ہے نا پوسٹ مارٹم دیکھتے ہیں کسی کا, کیونکہ پوسٹ مارٹم کے وقت یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا ہی ٹائم گزرا ہوتا ہے. تو جو پہلا پوسٹ مارٹم تھرڈ ایئر میں دیکھا تھا میں نے, وہ 12 سال کا بچہ تھا اور اس کو بالکل ایسا لگ رہا تھا جو بچہ سویا ہوا ہے. تو ہم لوگ میڈیکل فیلڈ میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ, اور پھر چونکہ کیجولٹی میں کام کیا تو گن شاٹس, ہیڈ انجریز, ٹرین سے لوگ, سب سے بری انجریز ہوتی ہیں ٹرین, اور ساتھ ساتھ پھر آپ سوئچز بھی لگا رہے ہیں, مرہم بھی لگا رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی یہی سلسلہ ہے اتفاق سے میڈیا میں بھی, کہ آپ کو اچھی خبریں بھی اور بری خبریں بھی, لیکن دونوں خبریں آپ کو بتانی پڑتی ہیں, چاہے وہ کسی کے لیے اچھی ہو یا کسی کے لیے بری ہو, لیکن خبر جو ہے وہ بہرحال آپ کو بتانی پڑتی ہے. اور جو ہے وہ خبر جو ہے وہ ظاہر کسی کے لیے اچھی ہوگی, کسی کے لیے بری ہوگی. اب یہ پی ٹی آئی کے لیے اچھی ہے یا بری ہے یا اس تو خبر ہے, اور اس خبر میں جو ہے وہ اس کے اندر ویریشنز بھی آ رہی ہیں, لیکن ایک ڈائریکشن ہے جس ڈائریکشن میں
وہ چیزیں جا رہی ہیں اور وہ ڈائریکشن جو ہے وہ بلیک ہول والی کے آگے جا کے پھنس جائیں گے سارے، اور وہ تو وہی ہے. لیکن اس سے ملک نے نکلنا ہے، اور ملک کیسے نکلتا ہے آگے، کیا صورتحال بنتی ہے، یہ بھی دیکھنا ہے. گرفتاریاں، چھاپے، اور 7ویں دفعہ آج علی محمد خان صاحب کا جی ان کی گرفتاری دوبارہ ہوئی. اور علی محمد خان صاحب کی گرفتاری کی ایک تو یہ کہ ان پہ چارجز ہیں، دوسری وجہ یہ ہے جو تھوڑی سی، علی محمد خان صاحب بہت قریبی دوست مراد سعید صاحب کے بھی تھے. یہ دونوں بڑے، ان کو میں نے ہمیشہ ساتھ دیکھا، ٹریول بھی ساتھ کرتے تھے. تو مطلب یہ ہو سکتا ہے اس سے ہٹ کے ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ مراد سعید صاحب کے ساتھ کوئی تعلق ہو، کہ مراد سعید صاحب ان سے سب کچھ، ان سے گپ شپ لگتی تھی جب بھی، تو دونوں ساتھ ہوتے تھے. اور یہ نو مرسی والا، نو مرسی اس میں کہ جو بھی لوگ ملوث ہیں 9 مئی میں وہ اس میں دھرے جائیں گے. اچھا، اس میں ایک بات اور، وہ بات یہ ہے کہ یہ اگر آپ دیکھیں نا ٹرینڈ، میں جو ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں، ایک بڑی عجیب سی بات ہے. یہ 2001 سے اگر ہم شروع کریں، الیکٹرانک میڈیا بھی آیا اور 9/11 اور جب بھی، اس کے بعد سے بہت ایسا ہوا ہے، بہت دفعہ، کہ تختے الٹے گئے ہیں ملکوں میں. اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے. ہم صرف اپنی نہیں سناتے، آپ کی بھی سنتے ہیں. کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں.